بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں آپ شکر کرنے کی اہمیت کو جان سکیں گے۔ شکر کی اہمیت کے سلسلے میں آپ سے شیئر کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ، جس کو سننے کے بعد آپ اپنی زندگی میں شکر کی مدد سے بہت سی تبدیلیاں لا سکیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے جس میں ایک غریب اور زیادہ غریب ہو گیا اور امیر سے امیر ہوتا چلا گیا۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بستی سے گزرے۔ وہاں ان کی ملاقات ایک امیر آدمی سے ہوئی جو بہت زیادہ امیر تھا۔ بہت عیش و عشرت کی زندگی تھی، اس کے بنگلے تھے، اس کے اونٹ، مال و متاع بہت زیادہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ادھر سے گزرے تو اس نے کہا، اے موسیٰ، کیا آپ اپنے رب سے ملنے جا رہے ہیں؟ تو موسیٰ نے کہا، جی ہاں۔ تو اس شخص نے کہا، میرا ایک پیغام اللہ تعالیٰ کو دے دینا۔ اللہ سے کہنا کہ میرے پاس اتنا مال ہے کہ مجھے اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو موسیٰ نے فرمایا، اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارا پیغام دے دوں گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا آگے گئے تو وہاں ایک غریب آدمی کو دیکھا جس کا بہت برا حال تھا۔ اس کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں تھا، رہنے کو کوئی ڈھنگ کا ٹھکانہ نہیں تھا، بہت برے حال میں تھا۔ جب موسیٰ اس کے پاس پہنچے تو اس نے کہا، میرا ایک پیغام میرے اللہ کو دینا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا، کیا کہوں؟ تو وہ شخص کہنے لگا، اللہ سے کہنا کہ میرا بہت برا حال ہے، کچھ فضل مجھ پر بھی کر دے کہ میرے حالات کچھ بہتر ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں تمہارا پیغام دے دوں گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور دونوں آدمیوں کی روداد سنائی۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی بات بتائی کہ وہ دونوں کیا کہہ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو امیر ہے اس کو کہنا کہ وہ نہ شکری کرے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی نہ قدری کرے تو اس کا مال کم ہو جائے گا، اور غریب سے کہنا کہ اس کے پاس جو بھی ہے اس پر میرا شکر کرے تو اس کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ جب بستی واپس آئے تو ان دونوں سے ویسے ہی کہا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ جب غریب سے حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم شکر کیا کرو تو اس نے کہا کہ میں کیسے شکر کروں اور کس چیز کے لیے شکر کروں، میرے پاس کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پیغام دیا اور آگے بڑھ گئے۔ پھر جب وہ آگے گئے اور امیر آدمی کو پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم ناشکری کیا کرو تو تمہارا مال کم ہو جائے گا، تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں کیسے ناشکری کر سکتا ہوں؟ کیا کمی چھوڑی ہے میرے رب نے میرے پاس جو میں اس کی ناشکری کروں؟ تو حضرت موسیٰ اس کو بھی پیغام دے کر آگے بڑھ گئے۔ کچھ دن گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ جو امیر تھا وہ اور زیادہ امیر ہو گیا، اس کی زندگی اور بھی زیادہ شان و شوکت والی ہو گئی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا پھر بھی شکر کرتا رہا تو اللہ نے اس کی مال و دولت میں اور اضافہ کر دیا۔ اور جو غریب تھا جب اسے دیکھا تو حضرت موسیٰ نے دیکھا اور کہا کہ کیا ہوا، تمہارے حال تو اور بھی زیادہ برے ہو گئے ہیں۔
غریب اور زیادہ غریب ہو گیا۔ اس کے جسم پر کپڑوں کی جگہ درخت کے پتے تھے، کیونکہ وہ ناشکری کرتا رہا۔ اس نے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا تھا اس پر شکر نہیں کیا، بلکہ شکوے گلے کرتا رہا، جس کی وجہ سے وہ جس حال میں تھا اس سے بھی بدتر حالات ہو گئے اس کے۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، پریشانیاں جتنی بھی ہوں، مصیبتیں ہوں، مشکلات ہوں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارا آنے والا کل کیسا ہے۔ اس لیے گزرے ہوئے کل پر اللہ تعالیٰ کا شکر لازمی ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ایک شکر کے ذریعے ہی ہم اپنے بہت بڑے بڑے مسئلے حل کر سکتے ہیں۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو انعامات سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو شکر کرنے والے بندے بہت پسند ہیں۔ جب بھی کوئی پریشانی یا مصیبت آ جائے تو شکوے کی جگہ، گلہ گزاریاں کرنے کی جگہ اللہ تعالیٰ کا شکر کیا کریں اور صبر سے کام لیا کریں۔